فقد قال الله جل وعلا في كتابه الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عبا. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو رب بھی وہی ہے، لہ بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بند نواز بھی وہی ہے، غریب النواز بھی وہی ہے، غوث بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی، نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، نہ اس کا کوئی یوم ولادت ہے، نہ اس کا کوئی یوم وفات ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت داری کے ساتھ پہنچایا، خصوصاً ان پر کہ جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ کہ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن کے فرمودات عین اسلام ہیں، اور جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو اعمال قابل قبول ہیں ان کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ عمل کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا ہو۔ اگر وہ توحید پہ قائم نہیں ہے تو پھر چاہے جتنے وہ اعمال کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وہ شرک سے بچتا نہیں ہے، چاہے اس کے اعمال پہاڑوں جیسے کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے اعمال کون سے قبول ہوتے ہیں؟ وہ جو توحید پہ قائم رہتے ہوئے کرتا ہے۔ اور دوسری جو اہم شرط ہے، اس کے بعد آج اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں وہ شرط آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال اچھے عمل ہیں، بدعات کو ایجاد کر کے، خرافات کو ایجاد کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال اچھے ہیں، یہ اچھا تو ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا غلطی ہے، دین ہی تو ہے، قرآن ہی تو ہے، حدیث ہی تو ہے، دعا ہی تو ہے، حمد ہی تو ہے، تسبیح و تمجید ہی تو ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ یقیناً ہر وہ عمل خواہ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ ہو، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر جس پہ نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا لیس فی امرنا فهو رد، یعنی کوئی انسان ایسا عمل کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ ہو، یقیناً وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ حضرات، آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری ایسی بدعتیں ایجاد کر لی گئیں، میلاد کے نام پر اس کو کھلانا ثواب، 11ویں کے نام پر کھلانا ثواب، یا پھر 15 شعبان کے نام پر اس کی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اس کو ثواب، یا اور بھی بہت سارے اعمال جس کو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اعمال نہیں تھے اور صحابہ کرام نے جن اعمال کو نہیں کیا، ان اعمال کو کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ اچھے اعمال ہیں اور یہ نیک اعمال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہیں، اور وہی ہیں جو صحابہ کرام نے کیا تھا، اور وہی عمل کرنے والے جنتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل امتی یدخلون الجنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے کہ جس نے مجھے انکار کیا۔ قیل من یأبی، اے اللہ کے رسول ذرا بتلا دے تو صحیح کس نے آپ کا انکار کیا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جس نے میری اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، یعنی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھا، پڑھا اور جانا، عمل کیا اور اس پر چلا، یقیناً وہ جنتی ہے۔ ہم ہر جمعہ خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنتے ہیں کہ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے بعد اگر کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے تو نہ کسی پیر کا ہو سکتا ہے، نہ مرشد کا ہو سکتا ہے، نہ کسی ولی کا ہو سکتا ہے، نہ کسی فقیہ کا ہو سکتا ہے، اور نہ کسی محدث کا ہو سکتا ہے، نہ کسی عالم کا ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی ہے وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے، ہر کار خیر کو انجام دینے سے پہلے، ہر اچھے عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کیا یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امہات المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق پوچھا۔ جب انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیسی تھیں تو وہ لوگ کہنے لگے این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، اور کہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبکہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا، انہوں نے یہ عزم کر لیا۔ ایک نے کہا انا اصلی اللیل ابدا، میں راتوں رات نماز پڑھتا رہوں گا، اور دوسرے نے یہ ارادہ کر لیا کہ انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے یہ عزم کر لیا انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو مجھے یہ بات بتلائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عبادتیں ہیں اور ہم ہماری عبادتیں کس طریقے سے ہیں، ہمیں بھی عبادتوں میں سبقت کر جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انا اصلی اللیل ابدا، میں راتوں رات نماز پڑھوں گا۔ کیا یہ غلط عمل تھا؟ کیا یہ غلط خیال تھا؟ غلط نیت تھی؟ نیت اچھی تھی، ارادہ اچھا تھا۔ ایک نے کہا تھا انا اصوم الدہر، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا تھا انا اعتزل النساء ولا اتزوج، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بیوی بچوں کا جھنجٹ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فجاءہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے تشریف لائے اور آپ نے پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ تھے جو اس طریقے سے کہہ رہے تھے، اور سن لو انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے والا۔ انا اصلی وارخد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں۔ انا اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ وانا اتزوج النساء، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مجھے یہاں پہ یہ بات بتلائی جائے، کیا انہوں نے ارادہ غلط کیا تھا؟ نیت غلط تھی، ان کے ارادے اچھے تھے، ان کی نیتیں اچھے تھیں، لیکن وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا۔ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ عورتوں سے الگ تلگ ہو کے عبادت کرنا، یہ ان کی نیت کے مطابق بہتر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھانے والا ہوں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سو جایا بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نفل روزے اور چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ آپ لوگوں نے رکوع پہ تو دیکھا
دیکھا ہوگا کہ رکوع پہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا ہوگا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے سنت کو چھوڑ دے گا، وہ مجھ میں سے نہیں، وہ امت رسول ہونے کا حقدار نہیں ہے، اتنا تو لکھا ہوا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں پہ یہ بات بتلائی جائے، کیا یہ صرف رکوع تک، یہ کاغذوں تک ہماری سنت ہے، ہماری محبت صرف کاغذوں تک ہے، یہ رکوع تک ہے؟ وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعمال بھی کیے جا رہے ہوں گے، وہاں پہ ڈھول بھی بجائے جا رہے ہوں گے، تماشے کیے بھی جا رہے ہوں گے، پھر لکھا ہوا ہوگا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، ویڈیو گرافی بھی کی جا رہی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی ہوگی، پھر لکھا ہوا ہوگا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، ہر عمل کے اندر نبی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہوگی، اور پھر لکھا ہوا ہوگا ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ وہ نہیں ہے، زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر گوشے میں، صبح میں ہو یا شام میں ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، مہینوں میں ہو یا سال میں ہو، خوشی کے موقع پر ہو یا غمی کے موقع پر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے اعراض کرے گا، جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے کو اپنائے گا، یاد رکھیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، وہ نیکی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنا لے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سنن دارمی کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں حاضی نسخۃ من التوراۃ یا رسول اللہ، اللہ کی رسول یہ تورات کے کچھ نسخے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فسکت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، عمر فاروق تورات کے کچھ اوراق لے کے آ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں حاضی نسخۃ من التوراۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تورات کے کچھ اوراق ہیں، فسکت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فجعل یقرأ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اوراق کو پڑھنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کے مارے وہ لال سرخ ہونے لگا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جانے لگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے جا رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، کہا یا عمر ما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثقلت السواکل، اے عمر تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوراً جیسے انہوں نے دیکھا اور تورات کے نسخے کو بند کر دیا ہے، اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب الرسول، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے غصے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر اور دین محمد کے رسول ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا، یہ کہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیسی بہترین بات فرمائی ہے، اور عمر یہ تو وہ نسخہ ہے، یہ تو وہ اوراق ہیں جو موسیٰ پہ نازل ہوئے ہیں، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج کی تاریخ میں موسیٰ زندہ ہو کے آ جاتے، وہ زندہ ہو کے آ جاتے، اتبعتموہم وترکتمونی لزللتم عن السواء السبیل، یہ تو تورات کے اوراق ہیں، یہ تو تورات کا نسخہ ہے، آج جس کے اوپر یہ تورات نازل ہوئی ہے خبر سے اٹھ کے آ جائے، اگر تم نے اس کی اتباع کی ہے، ان کی اتباع کی ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے، وترکتمونی لزللتم عن السواء السبیل، یاد رکھو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے پہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بات بتلائی جائے، کیا یہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ ہاں یقیناً تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یقیناً موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آ جانے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آ جانے کے بعد عیسیٰ کی عیسائیت نہیں چل سکتی، موسیٰ کی موسویت نہیں چل سکتی، تو پھر امام کی امامت کہاں سے چل سکتی ہے؟ میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برق ہے، یہاں پہ ایک بات سمجھ لینا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برق ہے، مجھے یہ بات بتلائی جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے مکے سے مدینے کی ہجرت کرنے کے 80 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، 80 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، تھوڑا سا میچورٹی آ جائے، فتویٰ نویدی یا فتویٰ دینے کے لائق ہو جائے، تقریباً 20 سال تو رکھ لیجئے،
100 سال کے بعد آتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال، تقریباً 90 سال کے بعد آتے ہیں، 90 سال کے بعد آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاروں امام برق ہے، مجھے یہ بات بتلائی جائے یہ 80-90 سال کا جو گیپ تھا، جو پیریڈ تھا، وہ کس کے اوپر عمل کرتے تھے، کون سی چیز پہ عمل کرتے تھے، اور جس کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس زمانوں کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کے آنے والا زمانہ ہے، اور صحابہ کا زمانہ اس روئے زمین پہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اگر صحابہ کا زمانہ بہتر نہ ہو تو میرے بھائیوں کون سے زمانے ہیں جو بہتر ہے؟ قیامت کی صبح تک کوئی زمانہ صحابہ کے زمانے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور شادیاں ہماری صحابہ کے طرز عمل پہ ہو، نماز ہمارے صحابہ کے طرز عمل پہ ہو، زکاتیں ہمارے صحابہ کے طرز عمل پہ نکالی جائیں، روزے صحابہ کے طرز عمل پہ رکھے جائیں، اور حج صحابہ کے طرز عمل پہ کیے جائیں، اور ہر کار خیر صحابہ کے طرز عمل پہ کیے جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ تھے، سب سے پہلے وہ شاگرد تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین سیکھا تھا۔ اولئک هم المتقون، اگر صحابہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اولئک هم المؤمنون، وہ اگر صحابہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اولئک هم الفائزون، اگر یہ صحابہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اگر یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ اس طریقے سے جان لینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کے فرمان کے آنے کے بعد تو آپ موسیٰ کی موسویت نہیں چل سکتی، امام کی امامت نہیں چلتی، کسی فقیہ کی فقاہت نہیں چلے گی، کسی محدث کی حدیث نہیں چلے گی، کسی محدث کی بات نہیں چلے گی، کسی عالم کی بات نہیں چلے گی۔ یاد رکھیے، مسلک سنت پہ چلا جائے سالک بے درک، جنت الفردوس کو گئی ہے یہ سیدھی ہے سڑک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد نہ کسی امام کی بات کو مقدم کیا جائے، نہ کسی ولی پیر فقیر کی بات کو مقدم کیا جائے۔ یہی دین کا تقاضا ہے، یہی سنت رسول کا تقاضا ہے، یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ڈیمانڈ ہے۔ ہمارا کلمہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ کا، اور بات مانتے ہیں کسی اور کی، بات مانتے ہیں کسی اور کی۔ ہماری نسبتیں مکے و مدینے سے ہے، اور ہم مکے و مدینے والے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف ہم اپنی نسبتوں کو لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بات یہ بتلا رہا تھا، یہ 80 سال کا جو گیپ تھا، اس میں لوگ کس پہ عمل کیا کرتے تھے؟ اگر وہ نبی کے طریقے پہ عمل کر کے جنت میں جایا کرتے ہیں، جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی اور کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص نے کہا کہ اگر تم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو مانتے ہیں تو میری بیٹی سے شادی تمہاری میں کروں گا۔ ابو حنیفہ کے طریقے کو تم اگر مانتے ہو تو میری بیٹی سے نکاح میں تمہارا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے پوچھا، اس نوجوان نے پوچھا، پہلے یہ بتائیے ابو حنیفہ کے والد کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں؟ ابو حنیفہ کے والد کا نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ ابو حنیفہ کا والد ابو حنیفہ کے طریقے پہ نہیں تھے، کیونکہ ابو حنیفہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو بات بتلانے کی یہ ہے، طریقہ صرف خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں کسی کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، میں صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات بتلائی جائے، ہمارے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، آج سے 25-30 سال پہلے کیا یہ جلوس نکالے جاتے تھے؟ کیا یہ جلوس نکالے جاتے تھے؟ میلاد کی جلوس نکالے جاتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ دین کیسا بنا، یہ سنت کیسی بنی، یہ طریقہ کیسا بنا؟ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، اور جو طریقہ صحابہ کی زندگی میں نہیں، وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس فی امرنا، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، قیامت کے صبح تک دھتکارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، وہ حدیث مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آب کوثر پلانے کے لیے، کوثر کا جام دینے کے لیے وہ انہیں بلا رہے ہوں گے، وہ آ رہے ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، حدیث کے الفاظ سن لیجئے، یعرفوننی وعارفہم، وہ لوگ مجھے پہچانیں گے، میں انہیں پہچانوں گا۔ اور پھر وہ لوگ آ رہے ہوں گے، آب کوثر دے رہے ہوں گے، بیچ میں فرشتے دیوار حائل کر دیں گے، رکاوٹ حائل کر دیں گے، روک دیں گے، کہہ رہے ہوں گے انک لا تدری من احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، اے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد جنہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام کو ایجاد کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ اس طریقے سے پڑھیں، یہ اس طریقے سے پڑھیں، یہ اس طریقے سے پڑھیں، جو طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول کیوں نہیں ہے۔
مجھے یہ بات بتلائی جائے فجر کی نماز فرض نماز 2 رکعت ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے، اس کو 4 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. عمل اچھا ہے لیکن وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے. کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص نے چھینکا، چھینکنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ اس نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ کہا اور نبی پہ سلام بھیجا اس نے نبی پہ. اچھا عمل تھا. الحمدللہ کہنا، نبی پہ سلام بھیجنا یہ اچھا عمل تھا. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹوکا، کہا ہاکذا ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو، نبی پہ سلام ہم بھی بھیجنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی پسند ہے کہ نبی پہ سلام بھیجا جائے، ہم بھی بھیجتے ہیں، لیکن چھینکنے کے بعد ہمارے نبی نے ہمیں اس طریقے سے نہیں سکھلایا. ہاکذا ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھلایا، بلکہ ہمارے نبی نے یہ سکھلایا الحمدللہ علی کل حال. سیکھنے کے بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ نہ کہا جائے. اگرچہ کہ یہ اچھا عمل ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اور آپ نے کیا سکھلایا تھا؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ نے یہ طریقہ بتلایا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ہر حال میں. یہ بات آپ نے فرمائی تھی. نبی کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس کو چھوڑ دیں گے یقیناً گمراہ ہو جائیں گے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایک ایسے روشن دین کو چھوڑے جا رہا ہوں جن کی راتیں بھی دن کی طرح منور روشن ہے، اور اب اس سے بھی پلٹنے والا وہی پلٹے گا جو گمراہ ہونے والا ہے. راہ سے بھٹکنے والا جو ہے وہی سے بھٹک جائے گا. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے جو طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. وہ امام کا ہے، وہ امام کا ہو، وہ کسی پیر کا ہو یا بزرگ کا ہو یا ولی کا ہو یا پھر محدث کا ہو یا فقیہ کا ہو. دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اللہ کی قسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا بھاری ہو جائے گا. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. نبی کی اطاعت کا معیار کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کا معیار کیا ہے؟ آپ کی ذات سے بھی محبت کیا جائے، آپ کی بات سے بھی محبت کیا جائے. حضرات گرامی قدر، آپ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے کے بٹن کھلے رکھنے لگے، نماز پڑھنے لگے. صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے تم یہ بٹن کھلے رکھے ہوئے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے کھلا رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور میں اسی طریقے سے عمل کروں گا. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا عمل ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر بات پہ عمل کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈا کرتے تھے اور جانا کرتے تھے، اس پہ عمل کیا کرتے تھے. علی ابن الحنظلیہ لرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا نعم الرجل الخرین لولا طول جمته واسبال ازاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے بارے میں جو اس مجلس میں موجود نہیں تھے، ان کے بارے میں فرمایا نعم الخرین، خرین کیا بہتر انسان ہے. لولا طول جمته، تھوڑے سے بال ان کے تھوڑے سے کم ہو جاتے اور کپڑے تھوڑے سے اوپر ہو جاتے، یہ بہتر ہوتا. فلما بلغ ذلك، حدیث کے الفاظ ہیں، فلما بلغ ذلك، حدیث کے الفاظ سنیے، فلما بلغ ذلك فعجل، جیسے ہی الفاظ ان کے کانوں میں پڑے انہوں نے جلدی کیا. فاقد شفرتن، انہوں نے ایک خینچی لی اور اپنے بالوں کو کٹ کر لیا اور اپنے کپڑوں کو آدھے ٹخنوں تک، اپنے پنڈلیوں تک انہوں نے رکھا ہے. میرے بھائیوں، مجھے یہ بات بتلائی جائے یہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کی لائف سٹائل ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کا ہیئر سٹائل ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی صبح ہمارے لیے نمونہ، آپ کی شامیں ہمارے لیے نمونہ، آپ کا اٹھنا ہمارے لیے نمونہ، آپ کا سونا ہمارے لیے نمونہ، آپ کا چلنا ہمارے لیے نمونہ، آپ کا رکنا ہمارے لیے نمونہ، آپ کا بولنا ہمارے لیے نمونہ، آپ کا خاموش ہونا ہمارے لیے نمونہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب تک نمونہ نہ بنائے، جب تک اسوہ اور آئیڈیل نہ بنایا جائے، اس وقت تک کامیابی و کامرانی ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائی جائے ہماری لائف سٹائل کیسی ہوتی ہے، ہمارا ہیئر سٹائل کس طریقے سے ہوتا ہے. نبی نے ایک کے بارے میں کہا تھا لولا طول جمته، اس کے ہیئر سٹائل کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کے بال تھوڑے سے کم ہو جائے تو کیا بہتر ہوتا. انہوں
انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ہیئر اسٹائل کو بنایا تھا۔ آج چھوٹے بچے ہیں جنہیں شعور نہیں ہوتا، حجام کے پاس بٹھایا جاتا ہے اور حجام اپنے مطلب کی کٹنگ کر دیتا ہے، پیسے ہم دیتے ہیں اور گناہ مول کے واپس آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات بتلائی جائے، یہاں سے اس طریقے سے صاف کیا جائے اور بیچ میں بالوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا لائف اسٹائل ہے؟ یہ کس کا ہیئر اسٹائل ہے؟ کیا نبی نے یہ طریقہ سکھلایا تھا؟ لوگوں انگریزی تعلیم حاصل ضرور کرو لیکن انگریزی تہذیب و کلچر کو نہ اپناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا بِحُجْرٍ رَجُلٍ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ؟ وہ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تو ذرا سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، تمہارا ہیئر اسٹائل یہود و نصارہ کی طرح ہوگا، تمہارا لائف اسٹائل یہود و نصارہ کی طرح ہوگا۔ کسی نے گھٹنوں پہ پھاڑ لیا ہے تو تم بھی گھٹنوں پہ پھاڑ لو گے، کسی نے یہاں پہ پھاڑ لیا ہے تو پھاڑ لو گے، پورا طریقہ ان کا ہوگا، ان کے زندگی کا۔ اپنے زندگی میں تم لوگ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، قدم بقدم۔ یہودیوں نے قدم اٹھایا، ہم نے قدم رکھا، نصارہ نے قدم اٹھایا، ہم نے قدم رکھا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا من وعن، ان کی تہذیب، ان کی کلچر، ان کے مذہب، ان کے عقائد کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ کئی ایسے معاملات کے اندر ہم دیکھیں گے۔ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وہ یہود و نصارہ کی اتباع سے بچو۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے کلچر کو تمہارے کلچر میں ملا نہ دیں، ان کی تہذیب کو تمہارے تہذیب کے اندر ملا نہ دیں، تمہیں دین سے برداشتہ نہ کر دیں، تمہیں توحید سے دور نہ کر دیں، تمہارے نبی کی سنت اور طریقے سے تمہیں دور نہ کر دیں، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہودی چاہتے ہیں مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ دے، نصارہ چاہتے ہیں مسلمان اپنے اسلامک کلچر کو چھوڑ دے، اور ہم بالکل من وعن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے ایسا معلوم ہوتی ہے آج ہمارے اس زمانے کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ ہمارا ہیئر اسٹائل دیکھیے یہود و نصارہ کا ہے، ہمارا لائف اسٹائل دیکھیے یہود و نصارہ کا ہے، ہماری طرز زندگی دیکھیے یہود و نصارہ کا ہے۔ پھر ہم کہاں سے مسلمان باقی رہے؟ کہاں سے مسلمانیت ہمارے اندر باقی رہی؟ اور کہاں سے ہم نبی کے امتی باقی رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، جو میرے طریقے کو چھوڑ دے وہ میرا امتی کہلانے کے حقدار نہیں۔ ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد کی امتی ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، بات سمجھنے کی یہ ہے ہماری زندگیاں کیسی ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے۔ آپ نے فرمایا کل بھی یمینک، کل بھی یمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لستطعت، تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بد دعا دے دی، لستطعت۔ صحابی کہتے ہیں اس کا ہاتھ کبھی وہ سیدھا ہاتھ اس کا اٹھا نہیں ہے۔ بد دعا ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو؟ اس نے تکبر اور غرور کی وجہ سے کہا تھا لستطعت، تو میں نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لستطعت، اور تو نہ کر سکے وقیام مرتے دم دم اس کا ہاتھ سیدھا ہاتھ کبھی نہیں اٹھا۔ میرا بھائی حضرات ذرا غور کا مقام ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہے اور آئیڈیل ہیں، گھر میں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور مجھے یہاں پہ ایک بات بتلائی جائے، یہ اس طریقے سے ہم پانی پیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پینے کا یہ طریقہ ہے، یعنی کہ مطلب میں نے یہ گلاس پکڑا ہوا ہے، گلاس کو اس طریقے سے یہ ہاتھ لگا کے پینے کا کون سا طریقہ ہے؟ کس نے بتلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا طریقہ دائیں ہاتھ سے پیا جائے۔ لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ مجھے یہ بات بتلائی جائے دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پیا جاتا؟ صرف اسی لیے کہ گلاس گندی ہو جائے گی؟ نبی کی سنتوں کا احترام نہیں، سنتیں ہماری ختم ہو رہی ہیں، نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں، پھر محض صرف اسی لیے کہ گلاس گندی ہو جائے گی ہم دائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہتے۔ میرے بھائیو پلیٹ دھویا کرتے ہیں، چمچے دھویا کرتے ہیں، کٹورے دھویا کرتے ہیں، کیا گلاس دھویا نہیں جا سکتا؟ کیا گلاس کو دھوئی نہیں جا سکتی؟ نبی کی سنتیں گندی ہو جائیں، اس کا احترام و اہتمام نہ کیا جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں، لیکن ہمارا کلچر یہود و نصارہ کا کلچر ہم پوری طریقے سے اپنائیں گے۔ میرے بھائیو ہاتھ دائیں ہاتھ سے پانی پیا کیجیے، اگر آپ کا جھوٹا ہے جس طریقے سے پلیٹ دھوتے ہیں گلاس بھی دھویا کیجیے، ہمیشہ گلاس بھی پاک و صاف ہوگی، ہماری سنتوں پہ عمل بھی ہوگا۔ میرے بھائیو یہ ہاتھ سے چاول ڈالنا کیسا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، سیدھے ہاتھ سے ڈالیے، سیدھے ہاتھ سے ڈالیے۔ اور حق تو یہ ستم والا ہے، ستم یہ ہے کہ ہم کبھی شادیوں میں ہوتے ہیں، فنکشن ہالوں میں ہوتے ہیں، ڈسپوزل گلاس ہوتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ سے پیتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے ایسے لوگوں پر جو بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں خیر کے کاموں میں۔ میرے بھائیوں، یہ تہذیب ہماری تہذیب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اگر ہم نے یاد رکھو، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو معمولی سمجھا تو ایک دن ایسا آئے گا بڑے بڑے گناہ کو بھی ہم معمولی سمجھ جائیں گے اور ہم اس کو کرنے لگ جائیں گے۔ تو لہذا حضرات سنتوں کو اپنائیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے، جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ منوان ڈھونڈیے، ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طریقے سے میری ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کو سدھاریں، اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ ہر عمل جو سنت کے خلاف کر رہا ہے، بچہ کر رہا ہے، بچی کر رہی ہے، اس کو آپ سکھائیں، بلکہ عین سنت کے مطابق لاگے کھڑا کر دیں۔ اب سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھایا۔ اسقلعنا علیہ فوضعهما عن يساری، اچانک آپ نے دوران نماز کے درمیان آپ نے جوتے اتارے اور لیفٹ سائڈ میں رکھ دیا۔ فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، جیسے ہی صحابہ نے آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے جوتے نکالے اور بازو میں رکھے ہیں، سارے کے سارے صحابہ نے اپنے جوتوں کو اتار دیا اور بازو میں رکھا۔ فلما قضى صلاته، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمایا، پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، اور میرے ساتھیوں مجھے یہ بات بتلائی جائے کیوں تم لوگوں نے اپنے جوتوں کو نکالا ہے؟ اور صحابہ کا سنت کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے، محبت بھی دیکھ لیجئے، نبی کی محبت کس طریقے سے تھی۔ آج اس محبت کی ضرورت ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں نبی کی اس محبت کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے جواب دیا تھا القیت نعلیک القینا نعالنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے اپنے جوتوں کو اتار دیا، ہم نے آپ کے جوتوں کو ہم نے اتار دیا ہے۔ ہم نے یہ ابھی معلوم کرنا نہیں ہے آپ نے جوتوں کو کیوں اتارا، کس لیے اتارا، کہیں کو اتارا۔ نماز مکمل ہونا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا، نماز کے بعد پوچھنا بھی صحابہ نے گوارا نہیں کیا، آپ نے نماز کے درمیان جوتے کو اتار دیا ہے، صحابہ نے دیکھا اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ یہ عمل ہونا ہے۔ کیوں، کس لیے، کیسا، کیوں ایسا کہیں کو میں نے ایسا کرنا ہے، ایسا کیا، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سوچیں گے نہیں۔ صحابہ کا عمل وہ تھا، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کر لیا بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جبریل آئے تھے، کہا میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتوں کو اتار دیا تھا، تم نے کیوں اتارا تھا؟ تو حضرات بات بتلانے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈیے۔ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے، سمجھ میں نہیں آتا تو دین کے سمجھنے والوں کی صحبت اختیار کیجیے، ان سے جا کے پوچھیے مسائل ہر زندگی کے، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق جو عمل نکلتا ہے اس پہ عمل کیا کیجیے۔ انشاءاللہ یہی ہماری کامیابی کی ضامن ہے اور راستہ ہے کہ مسلک سنت پہ چلا جائے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو گئی ہے سیدھی یہ سڑک۔ اگر جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ 14 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کے بارے میں کہا ہے، اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ کامیابی ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہم ناکام و نامراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، آپ کی سنتوں کو، چھوٹی بڑی ہر سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں تیرے نبی کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اللہ جو ظالم قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، یا اللہ یا انہیں دین کی سچی توفیق عنایت فرما دے یا انہیں مغلوب فرما دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔